اب آپ نے ایک اعتراض کیا ہے خال المومنین پر، کہتے ہیں کہ خال المومنین قرآن و حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ کہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی کا کوئی بھی بھائی ہوگا وہ امت کا ماموں بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن و حدیث میں کہیں آئی ہوتی؟ قرآن میں ہونا چاہیے تھا کہ معاویہ خال المومنین، تب ہم مانتے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ معاویہ خال المومنین، کسی حدیث میں آتا تو تب ہم مانتے. تو ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا نا کہ اگر یہ بات ہوتی تو قرآن و حدیث میں آئی ہوتی. چلو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہر لقب آیت یا حدیث میں آنا لازمی ہے تب آپ اسے قبول کریں گے؟ یعنی آپ نے تو قبولیت کا معیار یہ بنا لیا کہ جو بھی لقب کسی کو دیا جائے اس کا قرآن حدیث میں آنا ضروری ہوتا ہے. تو بتائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کا لقب کس نے دیا تھا؟ اب بتائیں کیا قرآن میں کہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہا گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس لقب ان الفاظ سے بلایا کہ صدیقہ؟ کسی آیت یا کسی صحیح حدیث میں آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو آپ ایک حوالہ پلیز پیش کریں، صحیح الاسناد حدیث آپ پیش کریں گے یا قرآن کی کوئی آیت پیش کریں گے. اگر آپ قرآن سے یا کسی صحیح حدیث یہ پیش نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہنا چھوڑ دیں گے اور معذرت کریں گے کہ پہلے میں جو کہتا رہا وہ غلط تھا کیونکہ قرآن حدیث میں تو آیا نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ امت نے چونکہ کہا ہے لہٰذا ہم بھی کہتے ہیں، علماء امت نے کہا ہے، محدثین نے کہا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں، تو پھر محدثین نے تو خال المومنین بھی کہا ہے، ہم نے بیان کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، اور آگے وہ عبارت بھی ان کی ہم انشاءاللہ پیش کریں گے، آگے انشاءاللہ آنے والی ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہنا مرزا صاحب قرآن حدیث میں کہاں ثابت ہے؟ اگر اس پر اجماع امت ہے، یعنی امت کے علماء نے کہا اور ہم نے مان لیا، تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی خال المومنین امت کے علماء نے کہا اور ہم نے مان لیا. اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو الفاروق کا لقب ملا نا؟ آپ بھی کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہم بھی کہتے ہیں، سارے سنی مسلمان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کہتے ہیں. تو الفاروق کا لفظ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لقب قرآن میں آیا ہے یا کسی صحیح حدیث میں آیا ہے مرزا صاحب؟ نہیں ملے گا آپ کو. اگر آپ کے پاس ہے تو مہربانی فرمائیے قرآن کی آیت کا نمبر بتا دیجئے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبرنگ بتا دیجئے، حدیث کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہمیں بتائیں. اور اگر نہ ملے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آنا کسی لقب کے لیے ضروری نہیں، بلکہ قرآن حدیث میں آئے بغیر بھی علماء امت اگر کسی کو کہہ دیں، اتفاقی طور پر اس کو قبول کر لیں، کوئی اس کا انکار نہ کرے پہلوں میں سے، متقدمین میں سے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم مانیں گے اسے. اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کا لقب کس نے دیا؟ کیا قرآن نے دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں کہا کہ عثمان ذو النورین ہیں؟ نہیں. اگر اور علماء امت نے دیا ہے، پہلے مسلمانوں نے دیا ہے اور ہم نے قبول کر لیا ہے، تو پھر آپ کو خال المومنین ہونے پہ کیا اعتراض ہے مرزا صاحب؟ پھر آپ اس کے لیے قرآن حدیث سے حوالہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو المرتضیٰ کہا جاتا ہے، علی المرتضیٰ. تو المرتضیٰ کا لقب کیا قرآن میں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان کیا ہے؟ نہیں ہے. لیکن سارے مسلمان ائمہ دین کہتے آئے ہیں، بہت سے ائمہ دین نے المرتضیٰ کا لقب ان کے لیے لکھا، بعد والوں نے اسے قبول کیا. اب ہم یہ نہیں کہتے قرآن حدیث میں نہیں آیا تو لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کو المرتضیٰ نہیں کہہ سکتے یا یہ غلط ہے. تو یہ کس طرح کی آپ لاجک مرزا صاحب پیش کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ میں ایک بات کروں گا تو اس کا کوئی جواب بھی آئے گا، یا اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ کیسا ہوگا، اور کیا میں اس وجہ سے جو ہے نا وہ لاجواب نہیں ہو جاؤں گا؟ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ مرزا صاحب یہ آپ نے اگر کہا ہے تو پھر اس کے مطابق تو یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. تو آپ نے سوچا نہیں کبھی؟ آپ مہربانی کر کے اس پر غور کیجئے. تو دوغلی پلیسی چھوڑ دیجئے. ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ دوغلی پلیسی چھوڑ دیجئے. یا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدیقہ کہنا بھی چھوڑ دیں،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو الفاروق کہنا اور بولنا اور سمجھنا چھوڑ دیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو المرتضیٰ کہنا اور چھوڑ دیں، تو ورنہ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کون سی آپ نے دشمنی پالی ہوئی ہے؟ انہوں نے آپ کا کیا نقصان کر دیا تھا؟ وہ جھوٹا پراپیگنڈا جو روافض کرتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ اہل بیت کے بارے میں یہ وہ کہتے، وہ تو سارا جھوٹا پراپیگنڈا مرزا صاحب، آپ ایک بات بھی کبھی ثابت نہیں کر سکے۔ تو پھر آپ کو یہ اعتراض کرنے کا حق کہاں سے آیا کہ خال المومنین کا لقب اگر صحیح ہوتا تو پھر قرآن و حدیث میں ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے القاب جو ہم نے بتائے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے صدیقہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے الفاروق، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ذو النورین، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے المرتضیٰ، یہ بھی آپ کے نزدیک سارے غلط ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں، ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے، لیکن آپ نے جواب دینا کوئی نہیں، وہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے۔ آپ میں ہمت ہی نہیں اس بات کی، نہ حق قبول کرنے کی ہمت ہے۔ کم از کم یہ ہمت تو اپنے اندر پیدا کریں کہ حق آ جائے تو آپ تسلیم کر لیں اس کو، کہ دیکھیں یہ میری غلطی تھی، میں نے تسلیم کر لی، یا پھر اس کا جواب دیں کہ نہیں جی آپ کی بات یہ غلط ہے، میں آپ کو دلیل کے ساتھ قائل کرتا ہوں، دلیل دے دیں۔ کم از کم چلے آپ کے نزدیک یہ ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم حق کو آپ کے بقول ہم جو حق پرست نہیں ہیں، تو کم از کم لوگوں کو تو پتہ چلے گا حق کیا ہے۔ آپ مہربانی کر کے اس کی وضاحت فرمائیے گا۔